السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ امید ہے تمام احباب، خواتین و حضرات سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام کو عید مبارک ہو۔ پاکستان میں تو آج آخری دن ہے، لیکن یہاں سعودیہ میں تو آج کل عید ختم ہو گئی۔ ایام اکل و شرب 4 دن ہوتے ہیں، 4 دن قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12 اور 13 کی مغرب سے پہلے تک۔ تو امید ہے خوب انجوائے کیا ہوگا آپ نے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم درس کی طرف واپس آتے ہیں۔ 12واں یہ درس الدرس الثانی عشر، یہ ہم نے شروع کیا تھا اور اس کی تمارین میں تھی، تو اس کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں۔ اس کا کاف مخاطب اس کے اندر موضوع ہے، یعنی جو مخاطب ہے اس کے لیے کاف استعمال ہوتی ہے، ضمیر پروناؤن جو ہے۔ ضمیر المخاطب مذکر کے لیے کاف کے اوپر زبر آتی ہے، یہ دیکھ لیں۔ مسموکا اور کیف حالک، بیتک جمیل، تمہارا گھر خوبصورت ہے۔ الکا کاف مخاطب، ھذا القلم، کیا تمہاری یہ قلم ہے، پین ہے، یا خالد اے خالد، یا منادہ ہے آواز دینے کے لیے۔ مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر آتی ہے، مسموکی، کیف حالکی، یا امی، بیتکی جمیل، تمہارا گھر، اگر مخاطب امی ہے یہاں پہ، ماں، میری ماں۔ کیف حالک یا امی، اے میری اماں جان کیا حال ہے آپ کا۔ مائی ڈیئر مدر ہاؤ آر یو، بیتکی جمیل، تمہارا گھر خوبصورت ہے۔ الکی ھذا القلم، تو یہاں پہ کیا تمہارا یہ پین ہے، یا فاطمۃ، اے فاطمہ۔ تو یہاں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کریں، تلاحظون ان کاف مکسورہ، کاف یہاں اس کے نیچے زیر ہے۔ میں کوشش کروں گا کچھ جملے ساتھ عربی کے بولا کروں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم سارا یہ عربی میں ہی پڑھا کریں گے۔ تلاحظون ہے نا، یعنی تنظرون، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انا و انت، یہ ضمیر ہے متکلم کی، یہ ضمیر ہے، ھذا ضمیر للمتکلم، گفتگو کرنے والا، الذی یتحدث، جو بات کرتا ہے، انا۔ یہ متکلم اگر خود ہو، اور مخاطب جو ہے انت، تم، ضمیر للمخاطب۔ المتکلم المذکر والمؤنث دونوں کے لیے انا استعمال ہوتا ہے۔ انا طالب، انا طالبۃ، انا محمد، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں، لڑکا اور یہ لڑکی۔ تو انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے کامن ہے۔ مخاطب مذکر کے لیے انت ہے، انت مہندس، تم انجینئر ہو۔ انت طبیب، تم ڈاکٹر ہو۔ من انت، تم کون ہو۔ انت مدرس، کیا تم ٹیچر ہو۔ تو مخاطب اگر مؤنث ہو تو انت کی جگہ انتی، انتی استعمال ہوگا۔ انتی مہندست، انتی طبیبۃ، تم انجینئر ہو، لڑکی۔ انتی طبیبۃ، ڈاکٹر ہو۔ من انتی، آپ کون ہیں۔ انتی مدرست، کیا آپ اسکول ٹیچر ہیں۔ تانیث الفعل، یہ تھا پروناؤن مؤنث ضمیر کے اندر۔ اب آتا ہے تانیث الفعل اسی درس کے اندر۔ فعل جو تانیث الفاعل، سوری، کہ جو فاعل ہے، تانیث الفاعل، کام کرنے والا، اس کو مؤنث کیسے بنائیں۔ وہ ہے الفاعل هو الذي يقع بعد الفعل، جو فعل کے بعد ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ خرج محمد، خرج فعل ہے یعنی ورب ہے، اور نکلا کون ہے، محمد، یہ فاعل ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ خرجت آمینۃ، یہ دیکھیں فعل ہے، خرجت، اس میں تا تانیث ہے۔ اگر فاعل مؤنث ہوگا تو فعل کے اندر بھی تا آئے گا اور ساکن ہوگی تا تانیث۔ خرجت آمینۃ، اور آمینہ یہاں پہ مؤنث ہے، فاعل مؤنث ہے یہاں پہ۔ ذهب سعید، خرج اخی، خرجت امی، سعید گیا، میرا بھائی نکل گیا، میری ماں نکلی، چلی گئی۔ ذهب الطالب، طالب چلا گیا۔ ذهبت الطالبۃ، اور طالبہ چلی گئی، یعنی طالبہ اسٹوڈنٹ چلی گئی۔ اسی طرح الذی اور اللتی، ہم نے اسے پڑھا ہے، موصول، اسم موصول ہے، مفرد اور مذکر اور عاقل غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے الذی، اور اللتی اسم موصول للمفرد المؤنث، یہ اکیلا ایک مؤنث اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے اللتی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جوڑنے کے لیے کنجکشن، یعنی دونوں جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الفتى نوجوان، الذي جو، خرج الآن جو ابھی نکلا ہے، ابن عمی وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ من الرجل
الذی جلس فی الحدیقہ، کون آدمی ہے؟ الذی، کیونکہ رجل ہے اس لیے الذی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اسے موصول مذکر غیر العاقل کے لیے القلم الذی معک مکسور، قلم جو ہے یہ غیر عاقل ہے، اس کے لیے بھی الذی استعمال ہوا۔ قلم پین جو تمہارے ساتھ ہے مکسور ٹوٹا ہوا ہے۔ مؤنث کے لیے الفتاۃ التی، نوجوان لڑکی، التی خرجت، جو نکلی ہے۔ دیکھیں التی مؤنث ہے اور فعل بھی یہاں خرجہ، یہ زیر اس لیے آئی کیونکہ آگے ساکن ہے، دو ساکن جو ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے تو اس لیے اس کو زیر دے دی گئی۔ خرجت الآن بنت عمی، وہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ اسم موصول مؤنث غیر عاقل کے لیے الساعہ، یہ مؤنث ہے غیر عاقل ہے۔ الساعۃ التی معک مکسور، یہاں پہ التی، یہاں معک مذکر ہے، تمہارے ساتھ جو گھڑی ہے، ساتھ جو گھڑی ہے مکسورۃ ٹوٹی ہوئی ہے۔ مخاطب جو ہے معک، اس لیے کہ آدمی ہے اس لیے، رجل ہے مذکر ہے اس لیے معک استعمال ہوا۔ سا کیونکہ مؤنث ہے اس لیے التی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا یعنی لیسن جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، یہ دہرائی تھی۔ اب ہم آتے ہیں کہ ہم کہاں تھے اصل کتاب کی طرح جہاں رکے تھے، ہم نے یہ مشق پڑھ لی تھی۔ اقرأ کل جملۃ من الجمل الآتیہ، آنے والے یہ جملے، لائنیں، یہ جو جملے ہیں ان کو پڑھیں۔ ثم اقرأها مرہ اخرى، پھر دوبارہ پڑھیں۔ بعد تغییر المنادى، اس میں منادہ جو ہے چینج کر کے، کما ہوا موضح فی المثال، جیسے واضح ہے مثال کے اندر۔ چینج دا پروناؤن ان دا فالوئنگ سینٹینس ٹو فیمین ایز ایکسپلینڈ ان دا ایگزامپل، جیسے یہ ایگزامپل مثال ہے۔ این قلمک یا ابی، کہاں ہے تمہارا پین اے ابی، یہ مذکر ہے تو ہم مؤنث اس کو کریں گے، چینج کریں گے۔ این قلمک یا امی، ابھی کا مؤنث ہے، ماں، اب اور تو یا امی، کہاں ہے تمہارا پین اے میری ماں۔ اعندک قلم یا محمد، کیا تمہارے پاس قلم ہے محمد، پین ہے۔ اعندکی قلم یا آمینۃ، اعندکی، کاف کے اوپر زبر ہے، یہ زیر آ جائے گی۔ اسی طرح این بیتکی، سیدتی یہاں ہے تو بیتو کی، اور یہاں پہ الکی۔ ھذا دفتر یا فاطمۃ الکی، ھذا الدفتر، کیونکہ دفتر مذکر اس لیے ھذا، اگر کراسہ ہوتی تو ھذہ کراسہ استعمال ہوتا۔ دفتر کہتے ہیں رجسٹرڈ کو۔ من این انت یا اخی، کہاں سے ہو ہے میرے بھائی، تو من این انتی یا اختی، انتا کی جگہ انتی آئے گا، استعمال ہوگا۔ این ابوکا، مذکر کے لیے خالد، تمہارا باپ کہاں ہے، تو یہاں این امکی یا خدیجۃ، یا این ابوکی، یہ کیونکہ مؤنث تو دیے ہوئے ہیں آگے تو ہم نے چینج یہ کرنا ہے۔ این ابوکی یا خدیجہ، تمہارا باپ کہاں ہے، ابوکی، ابو کی، اینا ابو کی یا فاطمہ، تو یہاں کاف کے نیچے زیر آئے گا کیونکہ خدیجہ ہے مخاطب۔ امرید انت یا خالتی یا خالی، کیا تم میرے ماموں، ماں کا جو بھائی ہوتا ہے اسے خال کہتے ہیں، مریض ہو تو یہاں کہیں گے امرید انتی یا خالتی، خالہ جو ماں کی بہن ہے اسے خالہ کہتے ہیں۔ این بنتک یا عمی، تمہاری بیٹی کہاں ہے میرے چچا، تو جو یہاں آئے گا این بنتکی، کاف کے نیچے زیر، یا عمتی، چچی۔ پھپھو کو جو والد کی بہن ہے اسے عمہ کہتے ہیں۔ الک اخ یا حامد، کیا تمہارا بھائی ہے اے حامد، تو جواب ہے الکی، یہ سعاد لڑکی کا نام ہے۔ الکی اخ، کیا تمہارا بھائی ہے اے سعاد یا سعاد۔ ماذا عندک یا اخی، ماذا عندکی یا اختی، عندکا کی جگہ عندکی آئے گا اخت کے ساتھ۔ السلام علیک یا ابی، السلام علیکی یا امی، یہاں کاف کے نیچے زیر آئے گا، زیر آئے گی۔ یہاں پہ انث الفاعل فی کل من الجمل الآتیہ، یہاں ہم نے جو فاعل ہے اسے مؤنث کرنا ہے جو فعل کے بعد آتا ہے، جیسے خرج محمد، تو یہاں ہم فاعل کو مؤنث بنائیں گے۔ تو دیکھیں ہمارے سامنے ہے خرج، یہ مثال ہے انث۔ چینج دا سبجیکٹ آف دا فالوئنگ سینٹینس ٹو فیمین ایز ایکسپلینڈ ان دا ایگزامپل، جیسے یہ وضاحت ہے اس میں
مثال کے اندر تو اس مثال کی طرح ہم ان کو چینج کریں گے. خرج محمد من البیت اور خرجت آمینۃ، تو محمد کی جگہ ہم نے آمینۃ استعمال کیا، من البیت نام کی جگہ نام استعمال کیا. تو یہاں مدرس ہے، اس کی جگہ مدرسہ استعمال کریں گے. المدرسۃ ذہبت، اور یہاں پہ چینج آ جائے گی، فعل بھی جو ہے اس کا چینج ہو جائے گا. جیسے یہ خرجت آ گیا تو یہاں ذہبت آ جائے گا. پھر دیکھیں آپ، ذهب المدرس الى الفصل، ذهبت المدرسة الى الفصل. الى حرف جار ہے اس لیے الفصل آئے گا، کلاس روم کی طرف مدرس گیا اور یہاں کلاس روم کی طرف ٹیچر گئی، مدرسہ گئی. ذهب ابی الى المستشفى، میرا باپ ہاسپٹل گیا، تو کیا آئے گا؟ ذهبت امی الى المستشفى. جلس الطالب فی الفصل، تو کیا کہیں گے؟ جلست الطالبۃ فی الفصل، طالب علم بیٹھا اپنی کلاس میں. تو یہاں کیا کہیں گے؟ جلست بیٹھ گئی، الطالبۃ اسٹوڈنٹ لڑکی، فی الفصل کلاس میں. خرج اخی من البیت، میرے گھر سے نکلا میرا بھائی، تو کیا ہے؟ خرجت اختی، نکلی گھر سے، خرجت اختی نکلی بہن میری، یہاں بھائی تھا تو اختی، من البیتی گھر سے، من حرف جر ہے، من البیتی آئے گا. یہ دیکھیں تأمل ما یلی، سوچے جو آ رہا ہے، ما یلی یہ جو نیچے آ رہا ہے. تأمل، تأملات اردو کا بھی لفظ ہے، تأمل سوچے، یہ فعل ہے. جلست الطالبہ، اصل کیا تھا؟ جلست الطالبہ، یہ بھی ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، گول ساکن کا سکون کی علامت ہے. تو یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ جلست الطالبۃ، یہاں پہ ساکن اور یہ ساکن کیسے پڑھیں گے؟ جلست الطالبہ جڑے نہیں آپس میں، تو اس لیے دو جب ساکن اکٹھے ہوں تو پہلے کو متحرک کر دیتے ہیں، اس لیے اس کے نیچے زیر آ گئی. اصل تھا جلست، لیکن جب الف لام بعد میں آئے گا اور ساکن آئے گا حرف لفظ، اس کے پہلے جو حرف ساکن ہوگا، دو ساکن جب التقاء ملاقات ہوگی، ملیں گے آپس میں ساکنین، تو پچھلے کو زیر دیں گے. تو جیسے جلست الطالبہ، تو یہاں زیر آ جائے گی، جلست الطالبہ. ہم نے پیچھے مثالیں پڑھی ہیں. تو یہاں ہم اقرأ الجمل الآتیہ، یہ آنے والے ریڈ دا فالوئنگ سینٹینس، یہ جملے جو ہیں ان کو پڑھیں. من الفتى، کون ہے وہ نوجوان؟ الذي خرج من بیتک الآن، جو ابھی تمہارے گھر سے نکلا. هو ابن امی، هو ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. من الفتاة، یہ دیکھیں الذی استعمال ہوا ہے اور یہاں فتح مؤنث ہے، یہاں مذکر ہے نوجوان، اور یہاں نوجوان لڑکی. منل، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ من تھا تو یہ زیر کہاں سے آئی؟ الف لام کی وجہ سے، یہاں ساکن ہے. من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد ہی بنت خالتی، یہ میرے خالہ کی بیٹی ہے. کون نوجوان لڑکی نکلی ہے تمہارے گھر سے؟ ابھی ہے محمد. الآن کا معنی اسٹل، ابھی جو ہے، ابھی الآن. لمن المفتاح، کس کی ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی زیر اسی کی وجہ سے آئی کیونکہ الف لام آیا، ساکن ہے، یہاں پہ بھی ساکن ہے تو زیر آ جائے گی. لمن اصل تھا لمن المفتاح، لمن المفتاح الذی کیوں آیا؟ مذکر ہے. علی المکتبی، جو ٹیبل پر ہے، کس کی ہے؟ چابی ہے. ہوا للمدرسی، وہ ٹیچر کی ہے. لمن الساعۃ التی علی السریر، کس کی گھڑی ہے جو بستر پر ہے، بیڈ پر ہے. ہی لزوج اختی، یہ میرے شوہر کی ہے، بہنوئی کی ہے، یعنی بہن کا جو شوہر ہے اس کی ہے. اکمل الجمل الآتیہ بوضع اسم موصول مناسب الذی التی فی الفراغ. fill in the blanks with التی الذی، یعنی الذی اور التی، الذی یا التی کے ان میں سے چوائس ہے، چن کے آپ نے جو مناسب ہے وہ خالی جگہ پر کرنی ہے. تو کتاب مذکر ہے تو کیا آئے گا؟ الذی، الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. ننظر اذن الجملہ الثانیہ. القلم ماذا نضع هنا، یہ عربی میں ہم کہہ رہے ہیں ماذا نضع هنا، کیا ہم رکھیں گے یہاں پہ؟ الذی او التی، الذی آئے گا یا التی. اذن سنضع هنا الذی لأن القلم مذکر وليس مؤنث، قلم جو ہے مذکر ہے مؤنث نہیں. تو القلم الذی فی حقیبتی مکسور.
السیارہ میرے بیگ میں جو قلم ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. السیارۃ گاڑی تو یہ مؤنث ہے. السیارہ طبعا مؤنثہ لذلك سوف نضعها هنا في الفراغ. ماذا نضع؟ ماذا نختار بين الذي وبين التي؟ أجل سنختار التي لأن السيارة قبلها مؤنثة. السيارة التي خرجت من المستشفى گاڑی جو ہاسپٹل سے نکلی ہے الآن ابھی للطبیب الجدید نئے ڈاکٹر کے لیے کی ہے. الکلب مذکر و مؤنث مذکر تو اس لیے الذی آئے گا. الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض کتا جو ہے وہ باغ میں پارک میں جو ہے بیمار ہے. الفتى الذی مذکر ہے. تلک البطہ بطخ کو کہتے ہیں. تحت الشجرۃ تحت ظرف ہے درخت کے نیچے ہے. لبنت الفلاح فلاح کسان کو کہتے ہیں کسان کی بیٹی کو ہے. تو یہاں التی آئے گا کیونکہ بطہ مؤنث ہے. البیت الجدید یہاں الذی آئے گا کیونکہ مذکر ہے. جو گھر فی ذلک الشارع اس روڈ پہ جو ہے للوزیر وزیر کا ہے. الدرس الذی بعد هذا الدرس اس درس الذی یہاں الذی آئے گا کیونکہ مذکر ہے. سبق جو بعد هذا درس اس سبق کے بعد ہے. سہل جدا بہت آسان ہے. سہل جدا سہل آسان جدا بہت زیادہ. من الفتى من الفتى یہ دیکھیں الف لام اس لیے من الفتى آئے گا. من الفتى التي من الفتاة التي من الفتاة التي جلست امام المدرسة کون وہ نوجوان لڑکی ہے جو مدرسے کے سامنے بیٹھی ہے. ہی طالبۃ من ملیزیا یہ اسٹوڈنٹ ہے ملیشیا سے. ملیشیا کہتے ہیں. الاکی تلک الحقیبہ کیا تمہارا ہے یہ بیگ. یہاں کیا آئے گا التی حقیبہ مؤنث ہے. تحت المکتبی جو میز کے نیچے ہے. یا خالد اے خالد. لا ہی لصدیقی نہیں یہ میرے دوست کا ہے. لصدیقی محمد میرے محمد کے دوست کا ہے. یا لصدیقی یہ صدیقی محمد میرے دوست کا ہے جس کا نام محمد ہے. یہ لصدیقی محمد یعنی یہ جو ہے محمدن جو ہے صدیقی اس کی جو ہے صفت ہے. جو میرا دوست ہے وہ محمد ہے. یا اس کی نسبت کی گئی ہے صدیق لام تملیغ کے لیے ہے. ہیا یہ بھی پروناؤن ہے یعنی یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے حقیبہ کی طرف. یہ جو حقیبہ ہے اور یہاں التی آئے گا. دیکھیں کلمات الجدیدہ نیو جو کلمات ہیں جو وربس اور یا نونز ہیں یا اسم ہے. العم چچے کو کہتے ہیں. اخو الاب جو بھائی کا باپ کا بھائی ہوتا ہے. العمہ اخت الاب باپ کی بہن. الخال اخو الام ماں کا بھائی خال ماموں. الخالۃ اخت الام ماں کی بہن اردو میں بھی ہم خالہ ہی کہتے ہیں. سیدی محترم سیدتی محترمہ. مستشفى الولادہ ڈلیوری ہاسپٹل جہاں ڈلیوری کی جاتی ہے. مستشفى ہاسپٹل. الولادہ جہاں ولادت یعنی کیس ہوتے ہیں ولادت کے بچے کے پیدا ہونے کے. تو یہ ہمارا 13واں سبق انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے جس میں ہم ہاؤل جمع کے لیے استعمال جو ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے. اس کے بھی 2 حصے ہیں تو یہاں تک رکتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. تو جو بھائی نئے ہیں وہ پچھلے لیکچر یوٹیوب پہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو چینل ہمارا اس پہ اور بھی سیکھیں ٹیلی گرام پہ ہے اس میں بھی سارے سیو ہیں. تو جو بھائی نئے آئے ہیں وہ وہاں جائیں اور وہ پورے جو ہے ترتیب سے یہ لیکچر پڑھیں تو انشاءاللہ سنیں. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا اور جو مسلسل ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ عربی میں گفتگو بھی کر سکیں اور قرآن اور حدیث کو بھی تھوڑا بہت سمجھ سکیں جب تلاوت ہوتی ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کل نئے درس کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.